السلام علیکم، میں ڈاکٹر سید سیف اللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل۔ بڑی اچھی نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ہندوستانی تہذیب کا ذکر کیا ہے، ہندوستانی تہذیب کی بات کی ہے کہ آج سے 100 سال قبل جو تہذیب تھی اس تہذیب پر انہوں نے چند خدشات کا اظہار کیا ہے، چند پیشن گوئیاں کی ہیں، چند قیاس آرائیاں کی ہیں انہوں نے کہ وہ تہذیب ختم ہو جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اس وقت جو تہذیب تھی وہ ختم ہو جائے گی، ایک نئی تہذیب آنے والی ہے۔ اب چلیے ہم اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ اکبر الہ آبادی کی خیالی تصویر کہیں بہتر ہوگا۔ مطالعہ ادب، پہلا سمسٹر، حصہ اول، سال اول، موضوع اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل، یعنی اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے مستقبل میں یعنی ہندوستان کی تہذیب میں جو تبدیلیاں ہوں گی اس کی قیاس آرائی کی ہے۔ جن اندیشوں کا ذکر ہے ہم اس نظم میں تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کا مطالعہ کرنے سے قبل ہم ان کی مختصر حالت زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ اکبر الہ آبادی سید اکبر حسین نام اکبر تخلص کیا کرتے تھے۔ 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر تفضل حسین تھا۔ اس دور کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے درجوں میں ممتاز رہے۔ اب ظاہری بات ہے جو انسان شاعر بن چکا ہے، ادیب بن چکا ہے، وہ بچپن سے ہی علم و ادب میں آگے رہا ہوگا، تب کہیں جا کے انہوں نے اس مقام و مرتبے کو پہنچا۔ یہ جو حالت زندگی ہم اردو ادب میں ہر شاعر کی، ہر ادیب کی پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ طلباء کے لیے ایک موٹیویشن ہو جائے، ہمت افزائی ہو جائے کہ ان ادیبوں اور شاعروں کا بچپن کیسا رہا، علم و ادب کی طرف ان کا رجحان کیسا تھا۔ بعض اوقات ان شعراء اور ادیبوں کو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں بھی جھیلتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ تو ایک موٹیویشن کا کام کرتے ہیں یہ حالات زندگی کے جو بھی نمونے ہم طلباء و طالبات کو پیش کرتے ہیں، ایک ہمت افزائی ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ انٹیلیجنس یعنی ذہانت اور اپنے ساتھیوں میں زیادہ ممتاز رہتے تھے، اول درجے میں آتے تھے۔ مختاری کا امتحان کامیاب کر کے نائب تحصیلدار ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آزادی سے قبل کی بات ہے۔ اس وقت ایک امتحان کا نام تھا مختاری کا امتحان پاس کرنے، کامیاب کرنے کے بعد ان کو تحصیلدار کا عہدہ دیا گیا، تحصیلدار کے عہدے سے نوازا گیا۔ وکالت کا امتحان پاس کر کے منصف ہو گئے۔ تحصیلدار تھے، تحصیلدار کے بعد اس وقت بیرسٹر یعنی وکالت بہت مشہور تھی۔ وکیل کو سماج میں، سوسائٹی میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ وکالت کا امتحان پاس کیا اور منصف ہو گئے، جج ہو گئے، اور بطور جج خدمات انجام دیں۔
شعر و شاعری سے بچپن سے ہی لگاؤ رہا، انہیں دلچسپی رہی۔ خواجہ آتش کے شاگرد تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں خواجہ حیدر علی آتش کا شمار ہوتا ہے، تو وہ آتش کے شاگرد تھے۔ وحید الدین وحید کے شاگرد تھے۔ ابتدائی دور کے کلام میں مقررہ مضامین کو سیدھے سادے انداز میں نظم کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ اب ان کی جب شاعری شروع ہوئی تھی تو ابتدائی دور تھا، تو اس ابتدائی دور میں مضامین میں کچھ زیادہ مزہ نہیں آتا تھا۔ روایتی انداز میں انہوں نے نظم نگاری کی تھی۔ بعد میں قدیم طرز فکر میں شوخی و ظرافت کا عنصر غالب آتا گیا، تو جو ان کا قدیم طرز فکر تھا اس میں شوخی و ظرافت کو شامل کر دیا انہوں نے، اس کا اضافہ ہو گیا ان کی شاعری میں۔ ملک اور قوم کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، انہوں نے طنز آمیز باتیں نظم کر کے دلوں کو اصلاح پر مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب ہندوستان کی صورتحال بدلنے لگی، انگریزوں کی آمد کے بعد ہندوستانی تہذیب میں تبدیلیاں ہونے لگیں، تو اس کو دیکھ کر انہیں اکبر الہ آبادی کو افسوس ہوا کرتا تھا، تو ان چیزوں کو طنزیہ انداز میں اپنی نظموں میں پیش کیا کرتے تھے۔ اکبر مغرب کی قرآنہ تقلید کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اہل مشرق کو وہ اس بات کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ جوہر پیدا کرو جس سے خود کی اور ملک کی حالت میں بہتری پیدا ہو۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی نصیحت ناخوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ یہ بڑا اچھا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا طنز کا، کہ وہ طنز بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ناخوشگوار نہیں لگتا، ناراض نہیں ہوتے تھے، ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹال دیتے تھے، برا نہیں لگتا تھا، لوگوں کو برا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے ماحول کی ترجمانی اور سماج کی درستی اپنی شاعری کے ذریعے انجام دینے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے، بہت حد تک کامیاب رہے، لیکن بعض جگہ ان کا جو طنز تھا وہ طنز قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً سر سید پر انہوں نے طنز کیا تھا، ان کی علمی تحریک پر بھی انہوں نے طنز کیا تھا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ سر سید کی جو تحریک تھی وہ تحریک بیجا نہیں تھی بلکہ بجا تھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نظم مستقبل کی تشریح و تفہیم دیکھیں گے۔ میں پہلا شعر پڑھتا ہوں۔ یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے۔ تو یہاں پہلے شعر سے ہی انہوں نے مستقبل کے پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ان کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کو اپنی نظم میں سمو رہے ہیں کہ یہ موجودہ طریقے جو بھی تہذیب ہے، جو تہذیب ہندوستان کی اس وقت تھی وہ تہذیب ختم ہو جائے گی۔ یہ جو موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، ملک سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تہذیب جو ہماری پرانی تہذیب ہے، جس تہذیب کی وجہ سے ہندوستان کی شناخت تھی، ہندوستان کو پہچانا جاتا تھا یہاں کی تہذیب کی وجہ سے، اب وہ تہذیب ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ نئے سامان بھی آ جائیں گے تہذیب کو بدلنے کے لیے، لوگوں کا رہن سہن بدل جائے گا، بات چیت کا انداز بدل جائے گا، طور طریقے بدل جائیں گے۔ مختصر کہ ان تمام چیزوں کو شاعر کہہ رہا ہے کہ نئی تہذیب ہوگی، ہندوستان کی جو تہذیب تھی وہ تہذیب ختم ہو جائے گی ہندوستان سے، اور ایک نئی تہذیب اس کی جگہ لے لے گی۔
دوسرا شعر، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے۔ اب یہاں پر خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نئے نئے انداز سے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے یہ حسین عورتیں، یہ خواتین۔ اس وقت انگریزی تہذیب عام ہو رہی تھی، گوشہ پردہ ختم ہو رہا تھا، تو یورپین تہذیب کا جو انداز تھا بالوں کو سنوارنے کا، سجانے کا، وہ ہندوستان سے مختلف تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، نئے نئے انداز سے، نئے طریقوں سے خواتین اپنے حسن کے جلوے دکھائیں گے۔ اس میں سے ایک چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، ان چوٹیوں کو گوندنے کی تہذیب ہندوستانی تہذیب ہے۔ اب جو انگریزوں کی تہذیب ہے وہ بال کھلے رکھتے ہیں، بالوں کو چوٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ چوٹی نہیں گونتے بلکہ بالوں کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے اکبر الہ آبادی کا کہ نہ ایسا پیچ زلفوں میں، یہ چوٹی میں چوٹی جب گوندی جاتی ہے تو اس میں پیچ و خم ہوتا ہے، نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، یہ پیچ و خم، یہ چوٹیوں کو نہیں گوندا جائے گا کہ آنے والے دور میں خواتین اپنے بالوں کو کٹ کریں گی، چھوٹے چھوٹے بال رکھیں گی اور اس کو کھلا بھی رکھیں گے، چونکہ یہ جو انداز انگریزوں کا ہے، یہ انگریزوں کا انداز جلد ہندوستان میں آ جائے گا۔ اسی لیے یہ ایک اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی کے نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے۔ اب اس وقت کا جو رواج تھا، خواتین اپنے بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھیں، پیچ و خم یعنی چوٹیاں گونتی تھیں، لیکن جو انگریزوں کا دور تھا، یورپین تہذیب ہے، وہ یورپین تہذیب کی وجہ سے ہماری خواتین بھی نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں گے، یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہم دیکھیں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجبے روئے صنم ہوں گے۔ اب وہ خاتونوں کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر انہی کی بات چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کو اپنے دوسرے شعر میں، اپنے اگلے شعر میں اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ پردے کی پابندی بھی خاتونوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ انگریزی تہذیب، یورپی تہذیب میں پردہ نہیں ہے، وہ لوگ پردہ نہیں کرتے، کھلے عام پھرنے کا رواج ہے ان کے پاس۔ تو کھلے عام پھرنے کا رواج جو یورپی تہذیب، انگریزوں کی تہذیب کا حصہ ہے، اب وہ ہندوستان میں بھی آنے والا ہے۔ اب ہندوستانی خواتین بھی پردے کا اہتمام نہیں کریں گی، پردے کی پابندی نہیں کریں گی، چونکہ خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں دبایا جا رہا ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ یہ گوشہ پردہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم بھی اپنا حسن و جلوہ کھلے عام دکھائیں گے، جیسا کہ یہ انگریز لوگ، یورپین خواتین اپنے حسن و جلووں کو دکھاتی پھرتی ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد ہندوستانی خواتین کو بھی احساس ہوگا۔ اس احساس کا شاعر کو احساس ہو چکا تھا کہ اگلے زمانے میں، آنے والے دور میں ہندوستانی خواتین بھی اسی طرح بے پردہ و بے گوشہ ہو کر پھریں گے اور پردے کی پابندی نہیں کریں گے، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجبے روئے صنم ہوں گے۔ یہ تو پردے کی پابندی کا تو اسلامی تہذیب ہے، مسلمانوں کی تہذیب ہے، مسلم خواتین پردے کی پابندی کرتی ہیں، لیکن جو ہماری ہندو خواتین تھیں، یہ ہندو خواتین گھونگھٹ کا رواج تھا ان کے پاس، وہ بھی حجاب کرتے تھے، ان کے پاس بھی حجاب تھا، ہندو خواتین کے پاس بھی، ہندو بہنوں کے پاس بھی ہندوستان میں حجاب کا رواج تھا۔ وہ حجاب کا رواج اس طرح تھا کہ وہ گھونگھٹ اوڑا کرتی تھی، اپنے جو ساڑی جو ان کی جو ہوتی تھی، جو ان کا لباس ہوا کرتا تھا، اسی لباس کو تھوڑا کھینچ کر اپنے چہرے سے وہ گھونگھٹ بنا لیتی تھی،
تاکہ کسی غیر کی نظر اس خاتون پر نہ پڑے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجبے روئے صنم ہوں گے، نہ مسلم خواتین میں پردے کی پابندی ہوگی، اور نہ ہی ہندو عورتوں میں خواتین میں گھونگھٹ کا رواج ہوگا۔ یہ آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے گا، نئے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں گی یہ۔ پھر اگلے شعر میں دیکھتے ہیں ہم، یہ اگلے شعر میں بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے، بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ اس میں بھی تہذیب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنی طبیعتوں کا انداز، ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو طبیعت کا انداز مختلف ہے، یہ انداز طبائے دور گردوں کی وجہ سے بدل جائیں گے۔ اب جو انداز ہے طبیعتوں کا وہ نہیں رہے گا، بلکہ نئے انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں گے ہندوستانی لوگ۔ نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، خوشیاں بھی ایک نئے طریقے سے منائیں گے، اور غم منانے کا انداز بھی الگ ہوگا، نیا انداز ہوگا۔ خوشیوں کو منانے کا انداز بھی الگ ہوگا، اس کی صورت شکل بھی الگ ہوگی۔ اس وقت جو خوشیاں منانے کا انداز تھا ایک الگ انداز تھا، ہندوستانی انداز تھا، لیکن اب آنے والے دنوں میں خوشیاں جب منائی جائیں گی تو ان خوشیاں منانے کا انداز بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ شراب پینے کا رواج ہندوستان میں نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، خاص طور سے کہ جب خوش ہوتے ہیں، جب پارٹیاں منائی جاتی ہیں، کوئی تقریب منائی جاتی ہے، تو انگریزوں کے پاس شامپین کی بوتل کھولی جاتی ہے اور وہ شراب پی کر اپنی خوشیاں مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تقریب مناتے ہیں۔ یہ خوشیوں کا انداز یورپین کلچر کا تھا، انگریزوں کا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندو بھائیوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ الگ طریقے سے، مطلب یہ نئے اسباب غم ہوں گے۔ غم بھی جب ہوگا تو نیا ہوگا، خوشیاں بھی جب مناتے ہیں تو شراب پی کر مناتے تھے، تو ہندوستان میں بھی شراب کا جو رواج انگریزوں کا تھا وہ ہندوستان میں بھی عنقریب آ جائے گا۔ نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ یہ خوشیاں جب منائیں گے تو شراب کی بوتل سے منائیں گے، شامپین کی بوتل کھول کر منائیں گے، اور اسباب غم بھی مختلف انداز میں ہوگا، غم کا انداز بھی ہوگا، شراب پی کر ہی غم منائیں گے۔ پوچھیں گے جب شراب پیتے ہیں تو بولیں گے کہ ہم خوش ہیں اسی لیے شراب پی رہے ہیں، اگر وہ غم منا رہا ہے تو یہ کیا ہے، تو تب بھی وہ یہی بولیں گے کہ مجھے غم ہے اسی لیے شراب پی کر غم منا رہا ہوں۔ میں نے ایک مثال دی ہے شراب کی، اس طرح سے بہت سے چیزیں ہیں، تبدیلی آئی ہے اس میں۔ یہ آج سے 100 سال قبل انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ پیشن گوئی سے میں یہ کہوں گا خدشات کا اظہار کیا تھا انہوں نے، جن خدشات کا اکبر الہ آبادی نے اظہار آج سے 100 سال قبل کیا تھا، آج وہ ہو بہو 100% تمام چیزیں بدل گئی ہیں، وہی صادق آ گئی ہیں، وہی سچ ہو گئی ہیں۔ جن اندیشوں کا ذکر انہوں نے کیا تھا وہ اندیشہ اب اندیشہ نہیں رہا بلکہ سچ ہو گیا ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ تو اس شعر میں بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی ہوا، جو تبدیلی کا موسم چل رہا ہے، یہ جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، یہ جو کلچر تبدیل ہو رہا ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے تبدیلی کی، یہ کچھ الگ ہی ہوا چل رہی ہے۔ یہ کیا ہوا چل رہی ہے، یہ کیا خبر دیتی ہے؟ وہ خبر یہ دیتی ہے تبدیلی کی، موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، جو کلچر کی تبدیلی ہو رہی ہے، جب دو کلچر آپس میں ملتے ہیں، جو دو تہذیبیں آپس میں ملتے ہیں، تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے، تو پرانی تہذیب کو لوگ چھوڑ دیں گے اور نئی تہذیب کو لوگ اپنائیں گے۔ وہ اس لیے ہوتا یوں ہے کہ پرانی تہذیب کو اپناتے اپناتے، اس پر چلتے چلتے لوگ اگتا جاتے ہیں،
تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ چلو یہ تو قدیم تہذیب ہے، اب اس نئی تہذیب کو بھی ہم کر کے دیکھ لیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاعر کہ بھئی خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ یہ جو بلبل ہندوستانی تہذیب کی نشانی ہے، تو یہ نغمے، یہ گل، یہ تمام چیزیں اب نہیں ہوں گی بھی تو کچھ اور ہی انداز سے ہوں گے۔ اب وہ جو گیت ہیں، وہ زمزمے، وہ نغمے پرانے نغمے نہیں رہیں گے، کلاسیکل نغمے نہیں رہیں گے، بلکہ یہ جو یورپین تہذیب ہے، انگریزی تہذیب ہے، وہ اس کی جگہ غالب آ جائے گی۔ ایک اور شعر ہم دیکھتے ہیں، اگلا شعر کہ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ بہت خوب شعر کہا اکبر الہ آبادی نے کہ اسلام میں جو عقائد ہیں، وہ عقائد ترمیم کی وجہ سے، ملت کی ترمیم کی وجہ سے تبدیل ہو جائیں گے۔ عقائد پر قیامت آ جائے گی، ایک ایسی قیامت آ جائے گی کہ اس کا بیان سے باہر ہوگا۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ قیامت پر عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے فتنہ ہو چکا ہے، اتنے عقائد ہو چکے ہیں۔ قرآن اور حدیث اسلام کا سیدھا سادہ ڈھانچہ ہے، سیدھا سادہ راستہ ہے، لیکن اور اتنے فرقے بن چکے ہیں، عقائد اتنے بہت سارے عقائد ہو چکے ہیں، ترمیم کرتے چلے گئے۔ ایک الگ فرقہ نکلا، وہ ترمیم کرتا چلا گیا اسلام میں، ایک اور فرقہ نکلا، اس نے بھی کچھ ترمیم کر دی، کچھ اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ ترمیم یعنی تبدیلی کرنا، تبدیلی کرتے چلے گئے۔ ہر نئے فرقے نے اسلام میں تبدیلی کا باعث بنتا گیا، ترمیم اس کے اندر لاتا گیا، تو عقائد بھی بہت سے ہو گئے، عقائد بھی بہت سے ہوتے گئے۔ ان عقائد کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ آج سے 100 سال قبل اکبر الہ آبادی یہاں پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، ایک نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ کہ یہ جو مغرب کی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب کا چلن زیادہ ہوگا، اور اس کی پوجا ہوگی، مغربی تہذیب کے پیچھے پڑیں گے لوگ۔ ایک مغربی تہذیب کو ایک نیا کعبہ بنایا جائے گا۔ اب جو کعبہ ہے اس تہذیب ہے، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے لوگ پیچھے پڑیں گے، اور یہ عقائد میں بھی ملت کی وجہ سے ایک قیامت برپا ہوگی۔ یہ آج ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے فرقے بن گئے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں، ترمیم کی وجہ سے، اور وہ عقائد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، ایک قیامت کا ماحول برپا ہو چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے، ایک نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ مغربی تہذیب کو اب کعبہ بنایا گیا ہے، ہر چیز میں مغرب کی تقلید ہو رہی ہے، ہر بات میں مغرب کی تقلید ہو رہی ہے۔ یہ شعر بالکل سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ اس میں نغموں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نغمہ نگاری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، یورپ کی تقلید کرنے والے نغمہ نگار، مغنی، نغمہ گانے والے، گیت لکھنے والے بہت سے لوگ ہوں گے۔ مغنی، نغمہ گانے والے، تقلید کرنے والے، یورپ کی تقلید کرنے والے بہت ہو جائیں گے، مگر ہوگا کیا؟ بے جوڑ ہوں گے ان کے نغمے، اور ان کا نغمہ، مغنی جو تقلید کرے گا یورپ کی نغموں میں، وہ بے جوڑ نغمے ہوں گے، اس لیے ان کا سر و تال بھی بے جوڑ ہوگا، بے تال و سم ہوں گے۔
سر و تال بھی بے جوڑ ہوگا، اور جو مغنی بہت سے ہوں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے جوڑ ان کا سر و تال ہوگا۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے۔ اب یہاں زبان کی طرف اشارہ ہے۔ اب کلچر میں، تہذیب میں زبان کا بھی ایک حصہ ہے، تہذیب کا حصہ زبان بھی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری اردو زبان ہے، یہ فارسی زبان ہے، ختم ہو جائے گی، ہماری اصطلاحیں ختم ہو جائیں گی، ہماری اصطلاحوں سے زبان ناشنا ہوگی۔ آنے والا دور ایسا ہوگا کہ یہ اردو کو کوئی نہیں پہچانے گا، اس سے کوئی آشنا نہ ہوگا۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے، لغات مغربی یعنی انگریزی زبان بازاروں میں ہوگی، اردو بولنے والے کم ہوں گے، فارسی بولنے والے کم ہوں گے، عربی زبان بولنے والے اور سمجھنے والے کم ہوں گے۔ خاص طور سے عربی نہ صحیح، فارسی نہ صحیح، اردو زبان کی طرف اشارہ شاعر کر رہے ہیں کہ لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہو جائے گی، مل جائے گی، انگریزی میڈیم کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ یہ آج سے 100 سال قبل کہا گیا۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اندیشے اکبر الہ آبادی نے کیے تھے وہ اندیشے سچ ثابت ہو گئے ہیں کہ ختم پر مدرسے ہیں، سکولز ہیں، لیکن وہاں پر اردو کا نظم بہت نہ کے برابر ہے، کم کے برابر ہے۔ ہر مدرسے کی جو میڈیم ہے انگریزی میڈیم ہے، انگریزی زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہی چیز یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ اگلا شعر ہم دیکھیں گے۔ تو اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ اب شرافت کا معیار بھی بدل جائے گا، لوگوں میں جو شرافت بچی ہوئی ہے وہ بچی کچھ شرافت بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کو جو دیکھنے کا معیار ہے، شرافت کا جو معیار ہے لوگوں کا، وہ معیار بھی ختم ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اب دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ جن لوگوں کو غرور تھا، گھمنڈ تھا، اپنے زعم میں رہتے تھے، ان کا زعم ختم ہو جائے گا، ان کا غرور ختم ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ جو غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے زعم میں زندگی بسر کرنے والے، وہ لوگ آنے والے دنوں میں کم ہو جائیں گے۔ اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو عظمتیں تھیں اور جن کے تذکرے ہوا کرتے تھے، جس تہذیب کے تذکرہ ہوا کرتا تھا، جن تہذیب کے تذکرے ہوا کرتے تھے، جن عظمتوں کے تذکرے ہوا کرتے تھے، بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا، بڑوں کی باتوں کو بیان کیا جاتا تھا، ان کی عظمت ہوتی تھی، ان کی عظمت جو ہوتی تھی پہلے، اب آنے والے دور میں بڑوں کی عزت نہیں ہوگی، ان کی عظمت نہیں ہوگی، اور بڑوں کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی نہ رہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہ و حشم ہوں گے۔ بس گزشتہ عظمتوں کے جو تذکرے ہیں وہ بیان نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کتابوں میں ہی افسانہ بن کے دفن ہو جائیں گے۔ کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہ و حشم ہوں گے۔ جو بڑے لوگوں کی عظمتیں ہیں
اور ان کی شان و شوکت ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی، جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیوں کو بیان نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ کتابوں میں ہی دفن ہو کے رہ جائیں گی۔ یہ بھی انہوں نے ایک قیاس آرائی کی تھی، خدشات ظاہر کیے تھے اکبر الہ آبادی نے۔ تو ان خدشات کو ہم دیکھیں گے آج کے دور میں، دونوں کو آگے رکھ کر اب ہم دیکھیں آج کا دور اور جو خدشات انہوں نے اس نظم میں لکھے ہیں ان کا مشاہدہ بغور مشاہدہ کریں تو اس میں 100% 100% سچائی نظر آتی ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کسی کو اس تغیر کا نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو تبدیلی آئے گی، جو ہندوستانی تہذیب ختم ہو کر نئی تہذیب ہندوستان میں آ جائے گی، نئی تہذیب کا، یورپین تہذیب کا، انگریزی تہذیب کا جو غلبہ ہندوستان میں ہوگا، اس غلبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تہذیب کے، ہندوستانی تہذیب کے ختم ہونے کا، تبدیل ہونے کا، ہندوستانی تہذیب کے ختم ہونے کا کسی کو غم نہ ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، بس وہ نئی تہذیب میں ہی خوش رہیں گے۔ انہیں ایسا لگے گا کہ یہ جو پچھلی قومیں، جو پچھلی ملت جو تہذیب اپنائی ہوئی تھی، وہ تہذیب وہ غلط تھی، وہ پرانی تھی، وہ فرسودہ تھی۔ اب ہم جو تہذیب اپنائے ہوئے ہیں وہ صحیح۔ طلباء و طالبات، یہ جو شعر تھا، کسی کو اس تغیر کا نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تو تبدیلی جو تہذیب میں آئے گی، اس تبدیلی کا انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کیونکہ جس تہذیب میں انہوں نے آنکھ کھولی، جس تہذیب میں وہ پیدا ہوئے، بچپن سے اسی تہذیب میں ہے، اسی تہذیب میں پلے بڑے ہوئے، لہٰذا انہیں اس تبدیلی کا کوئی غم نہ ہوگا۔ ان سے پہلے کی جو تہذیب تھی، اس تہذیب کا تو انہیں علم بھی نہیں ہے، پھر کس بات کا انہیں غم ہوگا؟ غم نہیں ہوگا۔ تو بآخری شعر میں ہم دیکھتے ہیں اکبر الہ آبادی کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ بڑا اچھا اختتام کیا ہے اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم مستقبل کا۔ کہہ رہے ہیں تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی خدشات کے ذریعے آنے والے انقلاب اور جو تبدیلی تہذیب میں ہوگی، ہندوستان کی تہذیب میں جو تبدیلی آنے والی ہے، اس تبدیلی کا تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ اب تم جس تہذیب میں زندگی گزار رہے ہو، وہ تہذیب تو تمہارے ساتھ ہے، وہ عظمتیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ تہذیب ہے۔ یہ الگ بات کہ اس تہذیب میں تھوڑی بہت تبدیلی شروع ہوئی ہے، لیکن جن خدشات کا تم ذکر کر رہے ہو اس کا تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ بتلاتے ہیں کہ اس دور میں نہ تو تم ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ میں رہوں گا، نہ میرے ساتھی رہیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں، اس دور کے لوگ پورے ختم ہو جائیں گے۔ ایک نیا دور آئے گا، نئی قوم آئے گی، نیا جنریشن آئے گا، نئی تہذیب رہے گی، تو وہ ان لوگوں کے لیے وہ صحیح ہوگا۔ تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ تمہاری تہذیب تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور تمہارے جو لوگ ہیں، اس تہذیب کو اپنائے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ جب تہذیب نہیں آئے گی تو لوگ بھی نئے ہوں گے، تو لہٰذا ان کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا۔
اور تم کو بھی اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم تو اس وقت نہیں رہو گے اور وہ دور بالکل نیا ہوگا، لوگ بھی نئے ہوں گے۔ یہاں پر ہم اس نظم کی تشریح کو ختم کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔